السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 یعنی 31 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم اور سکھائے آدم کو اسماء نام کلہا سب چیزوں کے، ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال پھر کہا انبئونی مجھ کو بتلاؤ، باسماء نام ہؤلاء ان چیزوں کے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ کسی ورکشاپ کی ذمہ داری سپرد کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے اس کے اوزاروں کا علم کون رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں وہی استعمال کر سکتا ہے جو کم از کم ان کا نام جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح و تقدیس کافی نہیں ہے، بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے جو آدم کو عطا کیا گیا، فرشتوں کو نہیں۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی، تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے اور وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے۔ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص تمہیں کہے کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ بخاری توحید باب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا،